أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. اولا تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے. بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، جیسا کہ ہم اور آپ اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہیں کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور 10ویں محرم بہت ہی نزدیک ہے، کل نہیں پرسوں ہے. تو اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقت و اصلیت. پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر ہم نے آپ کو یہ بات بتلائی تھی کہ یہ محرم کا مہینہ کتنا عظیم ہے اور کتنا بابرکت ہے، کتنا مقدس مہینہ یہ محرم کا مہینہ ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے لوگ اس مہینے کو کئی طرح سے یاد کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ یہ حسین کا مہینہ، آپ لوگ بھی یہی نام زیادہ سنتے ہوں گے کہ حسین کا مہینہ شروع ہو گیا. کوئی کہتا ہے کہ یہ ماتم کا مہینہ ہے، یہ سوگ کا مہینہ ہے. کوئی کہتا ہے کہ یہ غم کا مہینہ ہے. کوئی جو ہے اس مہینے کے اندر صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے. کوئی اس مہینے کے اندر یزید کو لعنت ملامت کرتا ہے. یہ جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے یہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. اور محرم کے مہینے سے اور ایک چیز کی شروعات ہو جاتی ہے. مسلمان کہتے ہیں کہ اب وارہ پڑے ہیں. سمجھ گئے ہوں گے کہ وارہ کسے کہتے ہیں. غیر قوم کے یہاں، غیر مسلم کے یہاں ایک عقیدہ ہے کہ فلاں ٹائم سے، فلاں تاریخ سے، فلاں دن تک اچھے کام نہیں کرنا. تو مسلمانوں کے پاس بھی وہ دن اب شروع ہو چکے، وارہ پڑ گئے. محرم اور سفر کے مہینے میں 2 مہینہ میں نہ ہی شادی کرتے ہیں، نہ ہی بیاہ وغیرہ، نہ ہی خوشی وغیرہ کو انجام دیتے ہیں. میرے بھائیوں، محرم کا مہینہ ایک بابرکت مہینہ ہے اور یہ اللہ کا مہینہ ہے. یہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے. میں نے اس بارے میں آپ کو پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر تفصیل سے بتلا دیا. اور اس کی جو 10ویں تاریخ ہے، یعنی کہ 10 محرم الحرام کی جو تاریخ ہے، ہماری شریعت کے اندر اس کی ایک مستقل حیثیت ہے. اب ہماری شریعت کب آئی؟ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی بنا کر کے مبعوث کیے گئے اس دنیا کے اندر، تبھی ہماری شریعت آئی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ تو بہت بعد میں. ہماری شریعت پہلے. ہماری شریعت کے اندر اس محرم الحرام کی 10 تاریخ کی ایک الگ ہی حیثیت ہے. وہ کیا حیثیت ہے، کیا مقام ہے کہ 10ویں محرم کے دن روزہ رکھا جائے. یہ اسلام کا حکم ہے، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے. رمضان کا جو روزہ ہے جب فرض نہیں ہوا تھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محرم کے روزے کو فرض قرار دیا تھا اور محرم کے روزے باضابطے رکھے جاتے تھے.
اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو مکہ کے اندر بھی، یعنی جب ہجرت نہیں کیے تھے تب بھی 10ویں محرم کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں قریش لوگ اس 10ویں محرم کو بہت عظیم سمجھتے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے نبی بنائے جانے سے پہلے کی بات میں کہہ رہا ہوں۔ تو یہ جو 10 محرم ہے، یہ ہم اور آپ جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے جانتے نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی، ابھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے تھے، اس وقت بھی اس 10 محرم کی ایک حیثیت تھی۔ جو مشرکین مکہ تھے وہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور وہ لوگ جو ہے اس 10ویں محرم کے دن خانہ کعبہ کا غلاف جو ہے بدلایا کرتے تھے، یعنی کہ چینج کیا کرتے تھے، نیا غلاف جو ہے 10ویں محرم کے دن لگایا کرتے تھے، اور وہ لوگ بھی احترام کیا کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ آئے ہجرت کر کے، تو وہاں پر بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک بات کہی گئی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے میں صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ جو یہود لوگ ہیں، یہ یہود لوگ بھی 10ویں محرم کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ جو اسرائیل ہے نا، نتنیاہو، وہی قبیلے والے، وہی لوگ سمجھ لیجیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم لوگ اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس دن اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ یہ جو 10ویں محرم کی تاریخ ہے، اسی دن فرعون پانی کے اندر ڈوبا تھا، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی اور بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی خوشی میں شکر کے طور پر روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا اگر ایسی بات ہے تب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے میں ہم تم سے زیادہ حقدار رکھتے ہیں، ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم ان کی پیروی کریں، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا یہود کی مخالفت میں کہ انشاءاللہ اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کہتے ہیں ابھی آئندہ سال نہیں آیا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتقال کر گئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلسل 10ویں محرم کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت میں کہا یہودی لوگ اس دن عید مناتے 10ویں محرم کے دن۔ ذرا غور کیجئے گا، آپ جو ہے میری ہر بات کو یاد رکھیں، اس لیے کہ ایک ایک بات کا کنیکشن جڑا ہوا رہتا ہے۔ یہودی لوگ جو ہے 10ویں محرم کے دن عید مناتے تھے، وہ اپنی عورتوں کو زیورات پہناتے، نئے نئے کپڑے زیبتن کرتے، نئے نئے کپڑے پہنتے اور مرغ مسلم پکاتے، خوشی مناتے تھے یہودی لوگ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم یہود کی مخالفت کرتے ہوئے 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ شریعت کا حکم کیا ہے؟ 9 10 محرم کے دن روزہ رکھنا ہے، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے میرے بھائیوں کہ آج سنت بدعت میں تبدیل ہو گئی ہے، مسلمان یہودیوں کے نقش قدم پر چل بسے۔ آپ دیکھیں گے کہ مسلمان 10ویں محرم کے دن بریانی پکاتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ مسلمان 10ویں محرم کے دن نئے نئے لباس زیبتن کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ 10ویں محرم کے دن مسلمان سلسبیلے لگاتے ہیں، شربتیں تقسیم کرتے ہیں، وہ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، بلکہ لوگ بولتے ہیں وہ چونگے کی عید آ گئی ہے، وہ چونگا وغیرہ بناتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا یہ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہے، یہ سلسبیلے لگائی جا رہی ہے، یہ شربت تقسیم کی جا رہی ہے، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خوشی میں ہے یا غم میں ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ آج یہ مسلمانوں کے اندر جو طور طریقہ آ گیا ہے، یہ یہودیوں کا طور طریقہ ہے کہ یہودی اس دن خوشی مناتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں تم مخالفت کرو اور تم روزہ رکھو، یہ عید روزہ رکھنے والی عید ہے، یہ شریعت کی ایک تعلیم ہے۔ یہ تو ایک حسن اتفاق تھا، کیا تھا؟ یہ حسن اتفاق تھا
کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی وہ 10ویں محرم کی تاریخ تھی اور سن 61 ہجری کی شروعات تھی، یعنی کہ 60 ہجری ختم ہوا تھا اور 61 ہجری کی شروعات تھی، 60 پر 1 ہجری کی شروعات تھی۔ 10ویں محرم کے دن جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے کربلا کے میدان میں، عراق کے علاقے میں، کوفہ کے شہر کے نزدیک جو کربلا کی جگہ ہے وہاں پر شہید ہو گئے، ایک اتفاق۔ لیکن مسلمان 10ویں محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے جانتے، جبکہ حقیقت ایسی بات نہیں ہے، یہ فرعون کے ڈوبنے سے جڑا ہوا ہے، یہ مسلم بات ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہیں سب غلط ہیں، سب خرافات ہیں۔ آپ دیکھیں گے مسلمان کیا بولتے ہیں کہ 10ویں محرم کے دن خوب خرچ کرنا چاہیے اپنے اہل و عیال پر، حدیثیں سناتی ہیں کہ 10ویں محرم کے دن جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا وہ پورے سال بھر اچھا کمائے گا، اچھا کھائے گا، اس کی تجارتیں اچھی چلیں گی، خوب کھاؤ، خوب بریانی پکاؤ۔ اس طرح کی کوئی حدیث نہیں۔ کہتے ہیں کہ 10ویں محرم کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا، حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا۔ یعنی کہ آپ مختصر طور پر یہ جان لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے علاوہ سب واقعہ جھوٹ ہے۔ 10ویں محرم کی تاریخ سے جو جو باتیں جوڑی جاتی ہیں وہ سب جھوٹی بات ہے۔ بس ایک ہی بات صحیح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دن نجات ملی تھی، یہ بات صحیح ہے۔ اور یہ جو واقعہ ہوا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ، یہ ایک اتفاق تھا، محض ایک اتفاق تھا، اور یہ من جانب اللہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے سے یہ مہینہ نہ تو منحوس ہوا ہے اور نہ ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بعد سے یہ مہینہ عظیم ہے، یہ تو اس سے پہلے ہی سے یہ مہینہ عظیم ہے، بلکہ جب سے یہ زمین اور یہ آسمان اللہ نے پیدا کیا تبھی سے محرم کا مہینہ ہے۔ اگر آپ نے نہیں سنا تو پچھلے خطبہ جمعہ کا بیان آپ سنیے، یوٹیوب کے اندر موجود ہے، آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں، وہاں میں نے تفصیل سے آپ کو بتلا دیا تھا۔ تو پہلے ہی سے یہ محرم کا مہینہ تھا۔ اب یہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہینے کے اندر شہید ہوئے تو مسلمانوں کے اندر جو ہے دو طبقات ہیں۔ ایک طبقہ تو ایسا ہے جو خوشی مناتا ہے جیسا کہ میں نے کہا، اور دوسرا طبقہ ایسا ہے جو کہلاتے تو دنیا کی نظر مسلمان ہے لیکن حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں ہے، وہ شیعوں کا طبقہ ہے جو کہ ماتم مناتے ہیں۔ مارا بھی انہی لوگوں نے تھا، ابھی میں آپ کو بتلانے والا ہوں، پیپر میں لکھ کر کے لایا ہوں، ایک ایک پروف دوں گا میں آپ کو آج کے خطبہ جمعہ کے اندر۔ مارا بھی انہی لوگوں نے، قتل بھی انہی لوگوں نے کیا تھا، شیعہ لوگوں نے کیا تھا، اور یہی لوگ جو ہے ماتم بھی منا رہے ہیں، اپنے عیب کو چھپانے کے لیے کام کر رہے ہیں، اور مسلمان انہی کی نقالی میں ایسا کرتے ہیں۔ سنی مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، بولے تو سنی مسلمان بولے تو سب آ گئے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو محرم ہے، یہ تعزیہ ہے نا، یہ جو ہے آج کل تو غیر قوم بھی کر رہے ہیں، مسلمان چھوڑتے جا رہے ہیں، غیر قوم اپناتے جا رہے ہیں، اور مسلمان بھی اس میں خوب جوش و خروش سے کر رہے ہیں۔ پنجے نکالتے تھے وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے۔ آج کل میں کل بازار میں آ رہا تھا، دیکھا کہ وہ حسین کے ٹائپ کا گھوڑا آتا نہیں، گھوڑا وہ چاندی کا بہت بک رہا ہے، لوگ لے جا رہے ہیں، وہ چڑھائیں گے، یہ لیجیے۔ کبھی تو نماز پڑھتے نہیں، کبھی تو روزہ رکھتے نہیں، وہ چاندی کا گھوڑا چڑھائے ہیں، پتہ نہیں مسلمانوں کو کیا ہو جا رہا ہے۔ تو دیکھیے یہ جو شیعہ لوگ ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی آڑ میں صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، یہ مہینے کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں غلط نظریے رکھتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہے، جبکہ اس میں کسی بھی صحابی کا ہاتھ نہیں ہے، سن لیجیے آپ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں کسی بھی صحابی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی بھی صحابی کا، ادنا سے ادنا صحابی کا بھی ہاتھ نہیں ہے، بلکہ ان کو تو کسی اور لوگوں نے شہید کیا تھا، لیکن نام کن کا آ رہا ہے؟ صحابہ کرام کا نام آ رہا ہے۔ تو صحابہ کرام سے جو لوگ دشمنی کرتے ہیں نا، اللہ نے ان کو سزا دی ہے، سنیے۔
میں اصل وہ بات بتانا چاہ رہا ہوں، پھر اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ہم بات کریں گے۔ یہ جو شیعہ لوگ ہیں صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں، صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی آڑ میں 1 محرم سے لے کر کے 10 محرم تک مجلسیں لگاتے ہیں، آپ دیکھیں گے یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں، مسلمان بھی لگاتے ہیں، لیکن یا ابو بکر یا عمر کبھی نہیں بولیں گے۔ یہ سب شیعوں کی دین ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یا حسین بول کر کے اپنے چہرے پر تھپڑ مارتے ہیں، اپنا بدن زخمی کرتے ہیں، وہ تلوار سے چیر لیتے ہیں، بندوق سے مار لیتے ہیں۔ آج کل چونکہ ڈیجیٹل زمانہ آ گیا تو دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے بندوق سے اپنے پیٹ پر گولی مار لے رہا تھا عراق میں۔ ہندوستان کے مسلمانوں بھی ویسے کرنا، ڈیجیٹل زمانہ آ گیا، ذرا ماتم بھی ذرا نئے انداز میں کرنا چاہے، نہیں کریں گے تو آگ کے اوپر بھی بہت سارے لوگ چلتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آگ کے اوپر بھی چلتے، یا حسین بول کر کے چلتے اور جلتا بھی نہیں۔ یہ لیجیے بھائی، سب کچھ ہوتا ہے لیکن انسان کا دماغ ویسا تیار رہتا ہے، تو یہ سب کرتے ہیں اور صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو آپ یہ جان لیں کہ یہ جو اپنے بدن کو زخمی کرتے ہیں، اپنے سینے پر تھپڑ مارتے ہیں، اپنے گال پر تھپڑ مارتے ہیں اور اپنا خون بہاتے ہیں، اپنے بچے کو ذبح کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ شیعہ لوگ جو نا اپنے بچے کو بھی ذبح کر دیتے ہیں۔ عراق کے اندر ایک انسان نے اپنے بچے کو ذبح کر دیا تھا، وہ ویڈیو جو ہے یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یا حسین کہہ کر کے۔ تو یہ جو ہے یہ سب جو کر رہے ہیں نا، اللہ ان کو سزا دے رہا ہے۔ سن لیجئے، صحابہ کرام سے نفرت کرنے والوں کے لیے سزا اللہ کی طرف سے، کہ جن کے دلوں میں صحابہ کرام کے خلاف بغض اور عداوت ہوگی، وہ اپنا چہرہ نوچیں گے، وہ اپنا جسم زخمی کریں گے، وہ اپنے گال پر تھپڑ ماریں گے۔ جی ہاں، یہ صحابہ کرام کی فضائل میں ہے، یہ اللہ نے صحابہ کرام کو مقام عطا کیا ہے کہ جو بھی صحابہ کرام سے دشمنی رکھے گا، برا بھلا کہے گا، وہ جو ہے اپنے چہرے پر تھپڑ مارے گا، اپنا بال نوچے گا، اپنا جسم جو ہے زخمی کرے گا، آگ میں جلے گا۔ جہنم میں تو جلنا ہی جلنا ہے، دنیا کے اندر بھی حسین کا نام لے کر کے آگ میں جلتے رہتے اور حضرت امیر معاویہ کو گالی دیتے رہتے، حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتے رہتے۔ تو دنیا میں اللہ پہلے ہی ان کو آگ میں جلنے کی سزا دے رہا ہے۔ جو لوگ صحابہ کرام سے بغض اور عداوت رکھتے ہیں، یہ سب سے اہم بات ہے، آپ یاد رکھ لیجئے اور لوگوں کو بتلا دیجئے۔ دیکھا یہ ذرا میرے بھائیوں کہ آج کل کے نوجوانوں کو اسلام کیا ہے نہیں معلوم ہے، لیکن حضرت حسین کو کس نے شہید کیا تھا وہ باتیں معلوم ہیں، جنگ جمل کیا ہے، جنگ صفین کیا ہے، وہ باتیں معلوم ہے۔ ابھی پرسوں ایک نوجوان سے میری ملاقات ہوئی، ہمارے آدونی کی بات میں بول رہا ہوں، اسی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی پورے واقعات معلوم ہے، اچھی طرح سے یاد ہے، اور پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں بھی یاد ہے، خرافات باتیں، موضوع من گھڑت باتیں، وہ سب باتیں معلوم ہے، اسے یاد ہے۔ ہماری مسجد کے اندر بیٹھا تھا میں اسے لے کر کے، تو میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں ذرا بولو، تو بول رہا ہے کہ مولوی صاحب نہیں معلوم ہے۔ لیجیے، میں نے کہا تھا کہ آپ آ جاؤ جمعہ کے دن، اسی پر بیان ہے، شاید کہ وہ نوجوان آیا کہ نہیں آیا۔ تو دیکھیے، اسلام کا ایک رکن کیا ہے، ایمان کے ارکان کیا ہے، وہ نہیں معلوم ہے آج کل کے لوگوں کو، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ معلوم ہے، کس نے کیا تھا وہ حقیقت کچھ اور ہے، لیکن الٹے سیدھے باتیں معلوم ہے، اور اس کی آڑ میں جو ہے صحابہ کرام کو گالیاں دے رہے ہیں، صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ وہ سنی مسلمان، ہمارا سنی نوجوان کہہ رہا تھا کہ ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کے گھر کو آگ سے جلانے کی بات کہی تھی، بذات پروف لے کر کے آیا تھا، میں نے اس کی حقیقت بتلائی تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ دیکھیے صحابہ کرام کا مقام دیکھ لیجئے، اور یہ جو سوشل میڈیا ہے، یہ شیعہ لوگ سنی مسلمانوں کو کتنا گمراہ کر رہے ہیں۔ تو آپ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں آپ کو موٹی موٹی باتیں معلوم رہنی چاہیے، سارے واقعات تو میں آپ کو نہیں بتلا سکتا، لیکن جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں، میں لکھ کر کے لایا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس بارے میں صحیح حقیقت کا علم ہو۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ڈھول بجاتے، جشن مناتے کہ نہیں مناتے، ناچتے گاتے یا حسین کا نعرہ لگاتے۔ جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں، آپ ان سے کہیے کیا تم یہ کام اپنے بیٹے کی وفات پر کرنا پسند کرو گے؟
چیلنج ہے کوئی انسان دنیا کا مائے لال ہو جو اپنے بیٹے کی وفات پر ڈھول بجائے، ناچے، گائے، بریانی پکائے. ادھر بیٹا وفات پا گیا ہے، بریانی پکائے، نئے نئے لباس پہنے. دنیا کو انسان کرے گا؟ پھر مسلمان کیسا کر رہے ہیں سوچئے. یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے. میں نے کہا نا مسلمانوں کو دھوکہ دیا گیا ہے. یہ شیعوں نے ایجاد کیا مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے. دنیا کوئی مسلمان اپنے بیٹے کی وفات پر اس طرح سے غم منائے گا؟ بھائی غم منانے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ ڈھول بجایا جائے، ناچا جائے، آگ میں چھلانگ لگائی جائے، بریانی پکائی جائے، شربتیں تقسیم کی جائے. کیا یہ وفات کا جشن ہے؟ میں نے کہا نا کہ یہ لوگ خوشی منا رہے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر، لیکن نام کیا دے رہے ہیں؟ ماتم. نام کیا دے رہے ہیں؟ غم. دنیا کو کوئی انسان یہ نہیں کر سکتا. اچھا شہید زندہ ہے، بولتے نا شہید زندہ ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو زندہ ہے. جب زندہ ہے تو ماتم کیسے ہوا؟ آپ بتلائیے لوگوں کو. بھائی یہ ماتم نہیں ہے. جب شہید، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ شہید زندہ ہے، وہ کیسے زندہ؟ اللہ کے پاس زندہ ہے. یہ بالکل حتمی بات ہے. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو زندہ ہے. جب زندہ ہے تو ماتم کیسے ہوا؟ یہ ماتم نہیں ہے، کچھ اور ہی ہے. سنی مسلمانوں آپ ذرا یاد کیجئے، لوگوں کو بتلائیے. آج کل گمراہیت بہت ہی زیادہ ہے. آج کل نوجوان، سنی نوجوان صحابہ کرام کے بارے میں زبانیں کھول رہا ہے. اس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور کربلا کے واقعے کے ضمن میں صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اور کہہ رہے کون؟ نوجوان، سنی نوجوان، اہل حدیث نوجوان بھی اس کے اندر شامل ہیں. جی ہاں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کے بیانات سنتے جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں. صحابہ کرام کو جو انسان برا بھلا کہے، صحابہ کرام کے بارے میں کچھ بھی زبان دراسی کرے، سمجھے وہ کافر ہے، اس کے دل میں کفر ہے. اسی میں سے ایک انجینئر محمد علی مرزا ہے. بہت سارے لوگ اس کے ویڈیو سنتے ہیں، نوجوانات سنتے ہیں. مت سنو، وہ صحابہ کرام کو ٹارگٹ کرتا ہے. پوری دنیا میں صحابہ کرام، پوری دنیا کے لوگ نہیں ملتے. یہ لوگ کبھی کافر کو گالی نہیں دیتے، ابو بکر عمر کو گالی دیتے. اللہ اکبر، اللہ کی پناہ. دیکھ لیجیے. آج ہی جب میں تیاری کر رہا تھا تو ایک بیان سنا، عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ کا بیان سنا. انہوں نے کہا کہ جو ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کا ایک مناظرہ رکھا گیا تھا. تو مناظرہ اس بات پر تھا کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہ مسلمان ہے، کافر نہیں ہے، نعوذ باللہ. دیکھیے اس پر مناظرہ تھا شیعوں سے، رافضیوں سے. تو جب وہ اسٹیشن پر اترے تو رونے لگے. تو مسلمانوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ میں کیوں نہ روؤں، یہ دور ایسا ہے کہ مجھے یہ ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھے. اللہ اکبر. میں یہ ثابت کرنے کے لیے آیا ہوں، کہ یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھے. کیسے لوگ ہیں دیکھ لیجیے. تو آج کل کے دور میں واقعہ ہوا تھا 60 سال کے بعد. الزام کن کو؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ لیجیے کہ مسلمانوں کو عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے. یہ سوشل میڈیا سب کو پاگل بنا دیا ہے. دین سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں لوگ. خرافات کو زیادہ لوگ یقین کر رہے ہیں، سچ کو، جھوٹ کو سچ مان رہے ہیں. آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے. اچھا کیا کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے 10ویں محرم کے دن. اگر 10ویں محرم کے دن غم منانے والا دن ہے تو اس سے کہیں زیادہ حق جو ہے 1 محرم کا دن ہے. کیوں؟ 1 محرم کے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا. جی ہاں، اس سے کہیں زیادہ حق جو ہے 18 ذی الحجہ کی تاریخ ہے. 18 ذی الحجہ کے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا. اور اس سے کہیں زیادہ حق جو ہے غم منانے کی جو حق ہے وہ دن میں پیر کا دن ہے. ابھی بتانے والا ہوں کس نے یہ کہا ہے. اس لیے کہ پیر کے دن تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وفات پا گئے تھے. اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو شہید سے بڑھ کر کے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو حضرت حسین سے بڑھ کر کے ہیں. حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے پوری دنیا کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ افضل ہے. اور تو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا تھا. ان سب کی ماتم نہیں مناتے، حضرت حسین کی ماتم مناتے. کیوں؟ آپ جو ہے اس طرح کے ویڈیو پر کامنٹ کیجئے، لوگوں کو بتلائیے کہ ان کی ماتم کیوں نہیں ہے. جی ہاں میرے بھائیوں، صرف اتنا ہی نہیں. ابھی سنیے،
امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور جو اس پر خوش ہوا اور جو اس پر وکالت کی، یعنی کہ ایسا کرنا چاہیے تھا، جو اس پر خوش ہوتا ہے تو اس پر اللہ کی، اس کے رسول کی اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ قتل کسی اور نے کیا تھا، جو لوگ مر گئے ان کو الزام ٹھہراتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ملوث تھی، اللہ ان کی نہ فرض عبادت قبول کرے نہ نفلی عبادت قبول کرے۔ دیکھیے پھرا کر کے حضرت ابوبکر، عمر اور یزید، ان کے علاوہ لوگوں کو کوئی نہیں ملتا ہے۔ محرم کا مہینہ جیسے آتا ہے یزید شروع ہو جاتا ہے، یزید کو گالیاں دیتے، یزید کا نام کوئی نہیں رکھتا ہے۔ یزید کا نام کوئی رکھ لیا تو کیا بھی نہیں، دیکھ لیجئے یزید کا نام رکھنے کے لیے کلیجہ ہونا چاہیے۔ معاویہ بھی نام نہیں رکھتے، بہت کم نام رکھتے ہیں، معاویہ بہت کم نام۔ مسلمان دیکھیے شیعوں کی وجہ سے فاطمہ نام رکھیں گے، علی نام رکھیں گے، حسین نام رکھیں گے، حسن بہت کم نام رکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ سے بیعت کر لی تھی، شیعوں نے ان کو بائیکاٹ کر دیا، نام لیتے ذرا ذرا لیتے۔ زینب، رقیہ، ام کلثوم بہت کم نام رکھتے لوگ۔ فاطمہ دیکھ لیجئے، فاطمہ بھی تو جگہ جگہ پر قدم قدم پر ملے گا۔ کیوں؟ کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی کیا فاطمہ ہی ہے؟ کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے صرف حضرت حسین ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بھی بیٹے تھے، یعنی کہ حضرت فاطمہ کے علاوہ، ان کا نام کوئی نہیں لیتا۔ ان کے نام ابوبکر، عمر، عثمان تھے، علی بھی تھا، انہوں نے اپنے نام پر بھی نام رکھا تھا، لیکن آپ کو یہ لوگ بیان نہیں کریں۔ کیوں؟ پکڑی جائے گی، پتہ نہیں لوگوں کیا ہو گیا ہے۔ ابھی سنیے آگے کہتے ہیں بدعتیوں کی پہچان کیا ہے، سن لیجیے۔ بدعتیوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ کربلا کے واقعے کو تلاشتے ہیں، جنگ جمل، جنگ صفین پر بات کرتے ہیں۔ سنیے، 15 سال ہو گیا، آج تک کبھی آپ نے سنا مجھ سے، یا مجھ سے چھوڑ دیجیے، میں تو ایک چھوٹا ایک بچہ ہوں، جو ہم سے بڑے بڑے علماء ہیں، ثناء اللہ امرتسری کا بھی آپ نے نام سنا، اور بھی دیگر جو بڑے بڑے علماء ہیں، کہ صحابہ کرام کی برائیوں کو تلاش کرتے ہوئے صحابہ کرام نے ایسا کیا تھا، وہ ایسا کیا تھا، کبھی آپ نے سنا؟ نہیں سنیں گے۔ یہ اہل سنت کا ایک اجتماعی عقیدہ ہے، لیکن آپ اہل بدعت کی پہچان یاد رکھ لیجئے۔ وہ جنگ جمل کے بارے میں بات کریں گے، جنگ صفین کے بارے میں بات کریں گے، اسی طرح سے کربلا کے بارے میں بات کریں گے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً شہید کیا گیا، تو صرف ان کو ہی ظلماً شہید نہیں کیا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے کہیں زیادہ مظلومانہ طریقے سے شہید کیا گیا تھا۔ 40 دن تک ان کا پانی بند کر دیا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی نہیں ملا تھا، جھوٹی بات ہے، وہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ ان کو تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جگہ پر تھے وہاں تو دریا ہی تھا، دریائے فرات کے قریب، وہاں تو پانی ہی پانی تھا، پانی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ شیعوں نے اس واقعے کو گڑھ دیا، مسلمان بھی وہ واقعہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی بند کر دیا گیا تھا، یہ سچا واقعہ ہے، لیکن اس کا جو ہے آپ کا ذکر تک نہیں ملے گا۔ ابھی سنتے جائیے آپ۔ کہتے ہیں کہ یہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، یہ جو ہے اسلام اور کفر کی جنگ تھی۔ کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہر کربلا کے بعد۔ یہ لیجئے بھائی، اسلام زندہ ہر کربلا کے بعد کیسے ہوا تھا؟ اسلام تو زندہ اس وقت ہوا تھا جب وہ ایک طرف 1000 کے لشکر اور ایک طرف صرف 313، جب غزوہ بدر کا دن تھا اس وقت اسلام زندہ ہوا تھا۔ اسلام زندہ اس وقت ہوا تھا جب غزوہ احد کا میدان تھا۔ اسلام زندہ اس وقت ہوا تھا جب غزوہ حنین کا دن تھا۔ اسلام زندہ اس وقت ہوا تھا جب غزوہ فتح مکہ کا دن تھا، اس دن اسلام زندہ ہوا تھا۔ اسلام 60 سال کے بعد، یعنی 60 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، 61 ہجری کی شروعات تھی۔ 60 سال کے بعد اسلام کیسے زندہ ہوا؟ یہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی، لوگ اسے اسلام اور کفر کی جنگ بولتے ہیں۔ دیکھیے، اگر اسلام اور کفر کی جنگ ہوتی تو حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو سعید خدری، جابر بن عبداللہ، ابو درداء، عبداللہ بن جعفر، ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو صحابہ کرام کے نام ہیں، یہ انہوں نے حضرت حسین کو روکا کہ آپ کوفہ مت جائیے، آپ جو ہے کوفہ مت جائیے، وہاں نقصان ہے۔ اگر یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہوتی تو ساتھ دیتے نا، لیکن صحابہ کرام نے روکا۔ اچھا، اس وقت بہت سارے صحابہ کرام تھے، کوئی ایک صحابہ کرام تو ان کا ساتھ دیتے، لیکن یہ اسلام کفر کی جنگ نہیں تھی میرے بھائیوں۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دے کر کے
ان کو شہید کیا گیا تھا۔ اسی طرح سے میرے بھائیو دیکھ لیجئے، کہتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب منہاج السنہ کے اندر کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں سب سے زیادہ جھوٹ ہے۔ اللہ اکبر، پورے واقعے کے اندر جھوٹ ہے، بہت جھوٹ بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح سے حافظ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں خبردار، عاشورہ کے دن جو شیعہ اور رافضی لوگ کام کرتی اس کے اندر کوئی مسلمان نہ شامل ہو، یہ شیعہ اور دشمنان اسلام کا کام ہے۔ اچھا، یہ جو ماتم کی ابتدا ہے 10ویں محرم کے دن، اس کی کب ہوئی وہ بھی سن لیجئے۔ 350 سال کے بعد، 250 سال کے بعد سمجھ لیجئے، 352 ہجری میں ایران کا ایک بادشاہ گزرا، وہی ایران کا ایک بادشاہ گزرا جس کا لقب جو ہے معز الدولہ تھا، اس کا نام احمد بن بویہ تھا۔ اس نے 352 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے 60 ہجری کے اندر، تو 352 میں 60 ہجری نکال دیجیے۔ 250 سال کے بعد یہ جو خلیفہ تھا، یہ جو بادشاہ تھا، اسی نے سب سے پہلے ماتم ایجاد کی، کہا کہ 10ویں محرم کے دن جو ہے تم لوگ ماتم مناؤ، ماتمی لباس پہنو، ایسا حکم دیا۔ اگلے سال جو ہے 353 ہجری کے اندر یہ کہا کہ سنی بھی کرے، اور اگر سنی نہیں کیا کرے گا تو اسے مارا جائے گا، اور نتیجہ یہ تھا کہ بہت بڑی فساد بھی جب ہوئی تھی، بہت سارے سنی مسلمانوں کو مار دیا گیا تھا ماتم نہ منانے کی وجہ سے۔ دیکھیے 352 ہجری میں یہ ایجاد ہوا تھا، اللہ اکبر، دیکھ لیجیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین کو یزید کا قتل کرنا یا اس کے قتل کرنے پر راضی ہونا یا قتل کرنے کا حکم دینا یہ کچھ بھی ثابت نہیں ہے، یہ امام غزالی کہتے ہیں۔ اور امام احمد رضا خان صاحب، ان کا بھی فتویٰ سن لیجیے، وہ کہتے ہیں کہ یزید کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، نہ یہ کہیں گے کہ اس نے یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا یا قتل کرنے کا حکم دیا تھا، ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ دیکھیے یہ بڑے بڑے ائمہ کا قول ہے، اور لوگ جو ہے پتہ نہیں کیا سے کیا کہتے ہیں۔ اسی طرح سے پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی سن لیجئے، لوگ ان کا نام زیادہ لیتے ہیں، اسی لیے میں یہی سب نام زیادہ بولتا ہوں۔ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر یوم وفات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے منانا جائز ہوتا تو اس سے کہیں زیادہ حق جو ہے پیر کا دن رکھتا ہے۔ اگر 10ویں محرم کے دن شہادت یا غم ماتم منانا جائز ہوتا تو اس سے کہیں زیادہ حق جو ہے یہ پیر کا دن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اسی دن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ غنیۃ الطالبین جلد 2 صفحہ نمبر 38 کے اندر جو ہے یہ بات لکھی ہوئی ہے، جامع مسجد کے اندر کتاب ملتی ہے، آپ لوگوں کو بتلا دیجیے۔ اب آئیے ہم آپ کو یہ بتلاتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کس نے کیا تھا؟ کیا یزید نے کیا تھا یا کسی اور نے کیا تھا؟ سن لیجیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید ہے وہ عراق والوں نے کیا تھا، کوفہ والوں نے کیا تھا۔ ترمذی کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 3770 ہے، سننے والے زیادہ یاد رکھتے ہیں اس لیے آپ لوگ یاد رکھ لیجیے، 3770۔ اور بخاری کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 3753 ہے، 3753۔ ان دونوں کے اندر حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عراق کا تھا، سوال کر رہا ہے کہ دوران احرام، یعنی جب ہم حج کرنے کے لیے احرام کا کپڑا پہنے ہوں، دوران احرام کی حالت میں اگر کپڑے کو مچھر کا خون لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ احرام کے کپڑے میں اگر مچھر کا خون لگ جائے تو کیا کرنا؟ اور جو بخاری کے اندر ہے اس کے اندر ہے کہ اس نے یہ کہا کہ احرام کی حالت میں مکھی مارنا کیسا ہے؟ جو عراق کا انسان تھا وہ سوال کرا، کس سے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو اس عراق والوں کو، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا، قتل کر دیا عراق والوں نے، اور یہ لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، مجھ سے فتویٰ پوچھ رہے ہیں مچھر کے خون کا، مکھی کے خون کا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ عراق والوں نے قتل کیا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور شیعہ لوگ کیا کہتے ہیں فلاں صحابہ نے کیا تھا۔ یہ دیکھ لیجئے کتنا گیم کھیلتے، کتنا دھوکہ دیتے ہیں۔
کوئی بھی صحابی بھی اس کے اندر شامل نہیں تھا اور مسلمان بھی شامل نہیں تھا، سب بلوائی لوگ تھے، بدماش قسم کے لوگ تھے. یہ کوفہ والے لوگ، عراق والے لوگ آج بھی بڑے بدماش ہیں. تبھی سے یہ جو ہے نا بہت مشہور ہو گیا، کوفی لا یوفی. کوفہ والوں کے اوپر آپ بھروسہ نہیں کر سکتے، بڑے دوغلے ہوتے ہیں. شیعہ لوگ جو ہے نا، وہاں شیعہ بہت کثیر تعداد میں، آپ ان کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں. اب سنیے، جو کربلا کا واقعہ ہوا تھا اس کی چشمدید یعنی آنکھوں دیکھا حال سن لیجیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے زین العابدین بہت ہی مشہور اور معروف شخصیت ہے، ان کا نام علی ہے، لقب زین العابدین ہے. زین العابدین انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا واقعہ، انہوں نے اپنے باپ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا تھا. سن لیجیے، سب سے آخری بات ہے، سب سے پتے کی بات ہے، حوالہ کے ساتھ ہے اور بالکل ہی صحیح روایتیں ہیں. امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، ان کی وفات جو ہے 230 ہجری میں ہوئی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ زین العابدین علی بن حسین یعنی کہ جو اس وقت اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کو شہید کرتے ہوئے دیکھا تھا، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں کوفہ سے یزید بن معاویہ، کوفہ جو اس وقت بادشاہ تھے، شام کے علاقے میں رہتے تھے نا، تو کوفہ سے ہمیں جو ہمارا قافلہ بچ گیا تھا، جو لوگ نہیں شہید ہوئے تھے، ان کو سواری پر بیٹھا کر کے یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے کے لیے سواری پر بیٹھایا گیا. تو کہتے ہیں زین العابدین، کوفہ کے بازار میں، کوفہ کے گلیوں میں بھیڑ لگی تھی، عورتیں رو رہی تھی، بچے رو رہے تھے، پورا کوفہ بھیڑ لگ گئی تھی، پورے کوفہ شہر کے اندر. کہتے ہیں یہاں تک کہ ہماری سواری نکل نہیں پائی، ہماری سواری جو ہے نکل نہیں پائی، اور اسی وجہ سے رات کا اکثر حصہ گزر گیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، زین العابدین کہتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ میری بات ہے، زین العابدین کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں قتل کیا، ہمیں قتل کرنے کے لیے بلایا، اور اب یہی لوگ رو رہے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے کہا کہ کوفہ والوں نے قتل کیا. الطبقات الکبیر لابن سعد کتاب ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 453، اور اس کی سند صحیح ہے. اسی طرح سے سنیے، اور ایک دوسری بات ہے، سب سے آخری بات سن لیجیے. کہتے ہیں یزید کے پاس جب قافلہ پہنچا تب کی بات ہے، یزید کو کتنا گالی دیتے، برا بھلا بولتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس، ہمیں یزید کے پاس پہنچایا گیا. زین العابدین کہتے ہیں کہ ہم یزید کے پاس گئے تو جب انہوں نے ہمارے قافلے کو دیکھا تو رونا شروع کر دیا. دیکھیے، جب انہوں نے ہمارے قافلے کو دیکھا تو رونا شروع کر دیا. ابھی سنیے، کہتے ہیں کہ رو پڑے، اور انہوں نے ہمیں وہ کچھ دیا جو ہم چاہتے تھے، یعنی ہمیں عزت و احترام سے رکھا، ہمارے مہمان نوازی کی، اور ہمیں مال و دولت سے دے کر کے روانہ کیا. اللہ اکبر. دیکھ لیجیے، یہ تاریخ ہے، یہ حقائق ہے، تاریخ اسلام کے اندر یہ بات لکھی ہوئی، اس کی سند صحیح ہے. یعنی یہ نہیں کہ اٹھ پٹانگ باتیں جس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر بات آتی ہے نا ویسی بات ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ تاریخی بات ہے. یزید کا اس میں کچھ بھی ہاتھ نہیں تھا، لیکن بیچارہ وہ جو ہے ملعون ٹھہرتا ہے، اس لیے کہ اس وقت اسی کی حکومت تھی، اس نے نہ یہ حکم دیا تھا اور نہ ہی اس نے قتل کرنے کا آرڈر دیا. تو بہرحال دیکھیے، میں نے آپ کو تاریخ کے حوالے سے یہ بات ثابت کر دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی اس کے اندر ایک بھی صحابی کا عمل دخل نہیں، شیعوں نے خود کیا تھا. اور یہ جو شیعہ ہے کون ہے؟ یہودی کی پیداوار ہے. ان کا جو بانی ہے عبداللہ بن سبا ہے، آپ نے سن لیا تھا. اور جیسا یہودی کرتے ہیں ویسا مسلمان کرتے ہیں. یہودی جو ہے جشن مناتے ہیں 10ویں تاریخ کے دن، اور جو ہے شیعہ بھی، مسلمان بھی 10ویں محرم کے دن جشن مناتے ہیں. تو میرے بھائیوں، ہم کو اور آپ کو اس دن بریانی نہیں پکانا ہے، اس دن ہم کو اور آپ کو نیا لباس نہیں پہننا ہے، نہ ہی کالا لباس پہننا ہے، نہ ہی ماتم کرنا ہے، بلکہ ہم کو اور آپ کو اس دن روزہ رکھنا ہے. کل ہفتہ کے دن 9 تاریخ ہے. سن لیجئے سب لوگ، آخر میں روزہ رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ بولیے بھائی. اب آپ سوچیں گے مولوی صاحب ہم تو رمضان کے روزے نہیں رکھتے تو یہ روزہ کہاں سے رکھیں گے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو کل ہفتہ کے دن روزہ رکھنا ہے. یہ سال کل رکھیے روزہ، 9 محرم کے دن اور 10 محرم کے دن، 2 روزہ رکھنا افضل ہے. بہت سارے لوگ 10 11 کو رکھتے ہیں، وہ بارے میں جتنی بھی باتیں سب ضعیف ہے. 10 11 کو نہیں رکھنا، سب ضعیف روایت ہے. 9 10 کو رہیے، یا تو آپ اگر نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم 10 کو رہیے. اگر آپ کو 10 کو کام ہے، نہیں رکھ سکتے ہیں تو کم سے کم 9 کو تو رہیے، لیکن 1 روزہ رہیے کم سے کم، لیکن 2 روزہ رکھیں. ہاں، کتنا روزہ رکھنا ہے؟
دو افضل ہے، سنت مٹنی نہیں چاہیے۔ پھر آپ بولیں گے مولوی صاحب بولے ایک بھی رکھ سکتے، ایک ہی پکڑ لیں گے تو معلوم ہے کہ سنت مٹ گئی ہے۔ 9 اور 10 محرم کے دن اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جتنے بھی ایک سال پچھلے سال کے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں سب معاف ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کیا گناہ معاف کرانا نہیں چاہتے؟ بولے بھائی، تو روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔